اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہماری گفتگو کتاب سلیم ابن قیس پر مسلسل جاری ہے، تو اس کتاب کے بارے میں ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب سلیم ابن قیس، اس کو ابان ابن ابی عیاش نے گھڑا ہے، اس کتاب کو وضع کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب کو بفرض محال اگر ابان ابن ابی عیاش نے گھڑا ہے تو ہم نے اس کے متن کو دیکھنا ہے کہ اس کے متن کی حیثیت کیا ہے۔ آیا کتب عامہ اور کتب خاصہ میں اس کتاب کے متن کی تائید ہوتی ہے یا نہیں، اس کے متن کے شواہد ہیں یا نہیں ہیں، اس کتاب کے متن کی مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم کچھ اس کے متن کی تائید میں حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ آیا فقط یہ کتاب ان روایات میں منفرد ہے، اس میں تفرد ہے، یا دوسری کتب میں، کتب عامہ میں یا خاصہ میں اس کے متن کی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آیا دیکھنا یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ والسلام کو وصیت کی تھی کہ یا علی مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی دینا۔ تو آیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ کتاب سلیم ابن قیس میں لکھا ہے۔ تو یہ تو مستدرک علی صحیحین امام حاکم میں بھی موجود ہے، جیسے کہ الرقم 4397 پر موجود ہے۔ تو یہ روایت کتاب سلیم میں بھی آئی ہے اور عامہ کی کتاب مستدرک علی صحیحین میں بھی موجود ہے۔ تو اس روایت کے متن کی تائید عامہ کی کتاب سے بھی آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے حدیث حوض کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ میرے ساتھی حوض کوثر پہ آئیں گے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو آیا یہ فقط کتاب سلیم میں بھی ہے یا دوسری کتابیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں؟ تو یہ کہ حدیث حوض یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو فقط یہ اس کتاب میں یہ تفرد تو نہیں، یہ کتاب اس روایت میں منفرد تو نہیں۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی راہ پر میری امت چلے گی، جس طرح بنی اسرائیل کی امت چلی ہے۔ تو آیا یہ فقط کتاب سلیم ابن قیس میں ہے؟ نہیں، بلکہ بخاری الرقم 3485 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب سلیم ابن قیس میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، اس طرح علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام طویل قرآن پر جنگ کریں گے۔ تو یہ فقط اس کتاب سلیم میں تو نہیں ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ المستدرک علی صحیحین امام حاکم 4621 پر یہ حدیث موجود ہے، علماء عامہ بھی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ حدیث ثقلین اس میں موجود ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ تو یہ ترمذی میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، یہ بلکہ متواترات میں شامل ہے یہ حدیث۔ تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتاب سلیم میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی حدیث ثقلین موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ سے اپنے نسب کے بارے میں اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے۔ یہ روایت کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح جب ابی ابن کعب کے جنازے پر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، آیا یہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، چاہے عامہ ہیں یا چاہے خاصہ ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا تھا؟ تو یہ تو بخاری میں بھی لکھا ہے۔ کیا یہ سلیم ابن قیس کی کتاب میں فقط؟
تو بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عمر نے رسول اللہ سے کچھ گفتگو کی تھی، تو یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے فتنے آئیں گے، یہ کتاب صلح میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، تفسیر بوہی میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے۔ کیا دعوت ذوالعشیرہ جھوٹ ہے؟ اسی طرح اس کتاب سلیم میں جنگ خیبر کا واقعہ لکھا ہے، کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، کس طرح علم عطا کیا، تو یہ تو بخاری مسلم میں بھی لکھا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ توبہ کی چند آیات کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو یہ مسند احمد میں موجود ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں موجود ہے، کثیر کتابوں میں موجود ہے، صحیح اسناد سے موجود ہے۔ تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا اس میں کتاب سلیم ابن قیس فقط اس میں منفرد ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ خلوت میں رسول اللہ سے امیر المومنین سوال کرتے تھے، جب مولا فرماتے کہ جب میں خاموش ہو جاتا تو رسول اللہ خود بیان کرنا شروع کر دیتے۔ یہ خصائص علی امام نسائی کی بسند صحیح روایت موجود ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو یہ تو سنی شیعہ کے ہاں متفق روایت ہے، اس میں فقط کتاب سلیم ابن قیس منفرد تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس کتاب سلیم ابن قیس میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابان ابن ابی عیاش کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں، سلیم ابن قیس کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں، اس کے متن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے متن کی جو حدیثیں ہیں، روایات ہیں، آیا ان کی دوسری کتب بھی تائید کرتی ہیں یا نہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک حق پر ہوگا۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کثیر کتب میں موجود ہے۔ آیا یہ جھوٹ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یہ کتاب سلیم میں لکھا ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ تو متواتر حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب سلیم میں رسول اللہ زہر سے شہید ہوئے، یہ بخاری میں بھی لکھا ہے، فقط کتاب سلیم میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں واقعہ عقبہ لکھا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، الرقم 7037 میں واقعہ عقبہ۔ تو یہ کتاب سلیم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو آیا یہ کیا جھوٹ ہے؟ اگر ابان ابن ابی عیاش گھڑنے والا ہے تو اتنی کثیر مقام پر روایات کی مطابق کیسے آ گئی؟ اسی طرح اس میں واقعہ قرطاس لکھا ہے کتاب سلیم ابن قیس میں، کیا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اگر ابان ابن ابی عیاش نے اس کو گھڑا ہے تو بخاری مسلم میں تو گھڑا ہوئی بات نہیں ہے، وہ تو شیخین کی جو کتابیں ہیں ان کی تو خود گواہی تمام علماء دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب جو ہے جیش اسامہ والا واقعہ، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، اس میں فقط کتاب سلیم ابن قیس منفرد تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں ثقیفہ بنو سعدہ کا واقعہ موجود ہے،
تو یہ بخاری میں موجود ہے، تبری میں موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تمام مسلمان مانتے ہیں واقعہ ثقیفہ کو جو ہوا ہے، مہاجرین اور انصار وہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب سلیم اس میں منفرد تو نہیں۔ اس طرح میں آخری بات کروں، فدق کا واقعہ ہے، اس میں کتاب سلیم منفرد تو نہیں ہے، بخاری مسلم اور بھی کثیر کتب موجود ہیں جس سے اس کے متن کی تائید ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمات امامیہ میں سے ہیں جن میں یہ اس متن کی تائید عامہ سے نہیں ہوتی بلکہ خاصہ کی کثیر کتب سے ہو جاتی ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، اگر یہ ابان ابن ابی عیاش نے کتاب گھڑی ہے تو یہ میں نے تقریباً 23 احادیث بیان کی ہیں، 23 واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس کتاب سلیم میں غالباً 98 احادیث ہیں جن کی مطابعات کثیر موجود ہے۔ تو میں نے فقط 23 بطور دلیل پیش کیے ہیں واقعات کہ کتاب سلیم ابن قیس میں بھی موجود ہیں، اور بخاری میں، مسلم میں، مستدرک علی صحیحین میں، ترمذی میں، تفسیر ابن کثیر میں، مسند احمد ابن حنبل میں، یعنی دوسری کتب میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ کتاب میں اپنی طرف سے کسی نے کچھ گھڑا نہیں ہے۔ یہ حقیقت واضح کرتی ہیں یہ روایات کہ یہ فقط ابان ابن ابی عیاش ان کو نقل کرنے والا نہیں بلکہ کثیر سے راویوں نے مطابقت کی ہے۔ اگر ابان کو چھوڑ بھی دیں، بالفرض ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، تو پھر بھی اس کتاب کے متن کی تائید کثیر کتب سے ہوتی ہے اور کثیر روایات سے ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔